بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ اسی شان سے ایک بار پھر ہم کہیے گا، میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ طبیعتوں میں بوجھ محسوس نہ کریں تو محمد والے بیت محمد پر ایک ایسی صلوات تلاوت فرمائیے کہ کچھ بات کرنے کو دل چاہے۔ اجازت ہے بات کا سامعین گرامی، صورتحال اب سب کے سامنے ہے۔ 10 دن کے یہ سفر ہے اور کوشش رہے گی کہ اچھے طریقے سے یہ جو کشتی ہے اسے کنارے سے لگایا جائے۔ آج پہلا دن ہے، ہر جگہ پہ وقت کی ڈسٹربنس ہے، مجھے ایک شدید ایمرجنسی کا سفر مزید کاٹنا ہے، مجھے لاہور پہنچنا ہے۔ میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں اور یہ گزارش کروں گا کہ جو کچھ یہاں سے گزارشات بھیجتا رہوں انہیں اچھے سے وصول کیجیے گا، تاکہ مجھے لگے کہ میں آپ کو بوجھ نہیں ہوں، تاکہ مجھے لگے کہ میں سفر کر کے آتا ہوں تو چلیں آپ سے جو ہے دعائیں سمیٹ رہا ہوں۔ طبیعت ہے نا آپ لوگوں کی بات؟ سامعین گرامی، بات شروع کر رہا ہوں۔ آج وقت کم ہے، آدھے گھنٹے کی نوکری ہے، اسے قبول کیجیے گا۔ میرے شیعہ سنی برادران، محرم کا چاند نمودار ہوتے ہی عالم انسانیت پر ابا عبداللہ کی محبت اس قدر چھا گئی ہے کہ دماغوں اور دلوں پر خدا پرستی کے ڈیرے بیٹھ گئے۔ اس کا راستہ کرتے ہیں لوگ ہے نا آپ کو اور ہم آغاز ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے دن کی مجلس ہے، میں جہاں بھی اشرا پڑھوں میری کوشش ہوتی ہے کہ جو پہلا روز ہے اس میں اپنے نان شیعہ برادرز جو ہیں انہیں پہلے اعتماد میں لیا جائے، اس کے بعد بات چلائیں۔ آپ لوگ بولتے آئیے گا، آج واقعی وقت کم ہے اور پہلا دن ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ذہن اچھے سے مل جائے۔ مجبوری ہے کہ پھر وقت کم ہے، آپ محنت کیجیے گا پلیز، جی لگا کے چلیے گا۔ محرم کا چاند نمودار ہو گیا، سید الشہداء کی محبت اس قدر چھا گئی ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہر دل اور ہر ذہن پر خدا پرستی کو دینے جل گئے۔ 24 گھنٹے ابھی گزرے ہیں، محرم کا چاند نمودار ہوئے، اور میں کیا پوری دنیا حیران ہے کہ انسانیت کو حسین کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ سامنے کو بتانا چاہتا ہوں کہ عشرے کا پیٹرن اور ہوتا ہے، ساتھی مجلس میں کام اور چیزوں سے چل جاتا ہے۔ عشرہ جو ہے نا وہ ایک اچھی خاصی رسپانسبلٹی کا نام ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پلیز ذہن میں لائیے، میں آپ لوگوں کے لیے اتنا نیا بھی نہیں ہوں کیونکہ میں عشرہ پہلی بات پڑھ رہا ہوں، جو بھی لفظ بھیجوں اسے اچھے سے وصول کیجیے۔ 24 گھنٹے ہوئے ہیں محرم کا چاند چڑھے ہوئے، جدھر منہ کرو، جہاں کان لگاؤ، جہاں ذہن لگاؤ، ایسے لگ رہا ہے کہ انسانیت حسین کے سوا کسی کو جانتی نہیں۔ سنو موبائل چھوڑو تو سنو، دونوں دے رہا میں سنو۔ انسانیت حسین کے سوا کسی کی طرف دیکھ ہی نہیں رہی۔ بلکہ جملہ بدل کے کہتا ہوں، جملہ ایسے بدل کے کہتا ہوں کہ بالخصوص اب یہ ان دو جوان بھائیوں کی بے توجہی نے وہ ایک اندر چلائی ہے،
ایک تکلیف دی ہے تو میں ان کی وجہ سے جملہ بدل کے کہتا ہوں. اور مجھے الحمدللہ کم از کم اس مجمع پہ اتنا یقین ہے کہ جملہ بدل کے کہنے پہ نا وہ تمام چہرے بھی میرے ساتھ مل جائیں گے جو بھی تک پتہ نہیں کس انتظار میں بیٹھے ہیں. لیکن میں وقار بادشاہ مانگوں گا صرف اتنا کہ بندے جہاں بھی بیٹھے ہیں وہاں سے اپنی زندگی کا ثبوت دیں, اپنی موجودگی کا اظہار کریں کہ بھئی ہم لوگ جیتے جاگتے بیٹھے ہیں. مجھے بتا دیں کسی نہ کسی طریقے کہ وہ مجلس میں حاضر ہیں. انسانیت کو حسین کے سوا دکھائی ہی نہیں دے رہا, بلکہ جملہ بدل کر ایسا کہتا ہوں کہ سال بھر دین فروشوں سے خدا کے غیظ و غضب کے تذکرے سننے والی ڈری ہوئی امت اس منظر کو دیکھنے کے اشتیاق میں دوڑی دوڑی چلی آئی ہے کہ حسین جھولی میں سر رکھ کے خطا کاروں کی پیشانی پہ رومال کیسے میرے مولا کے ہاتھوں میں سلامت رکھے ہوں جو مشکل بات پہ بلند ہو گئے. یہ آوازیں سلامت رہے جو سید و شریعت مسکراہٹ سلامت رہے میرے بھائیوں کی. یہ چہرے خدا کرے ایسے ہی مسکراتے رہے, یہ جوانی سلامت رہے. پیچھے والے اپنے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. میں نے اتنی نہیں آ رہی تھی سلطان جی کر دو. سنیے گا, میں کوئی آپ لوگوں کی خوشامد نہیں کر رہا, میرا مولا کے ممبر پہ ہاتھ ہے, مجھے کیا ضرورت ہے خوشامد کرنے کی. میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں, آپ لوگوں کو یقین نہ ہے تو آپ لوگ میرے باقی اشرفی لائیو سن کے دیکھ لیجئے گا. میرے بڑی پابندیاں ہیں, میں ہر بات ہر جگہ پہ نہیں کر سکتا. یہ میرے اپنے گھر کے لوگ ہیں جو میری مجبوری سمجھتے ہیں. سائیوان ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر میں جو چاہتا ہوں میں وہ پڑھ دوں گا, یہاں پر مجھے کسی قسم کی مجبوری نہیں ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ بات جو ہے وہ رفتہ رفتہ جو ہے وہ لمحہ بر لمحہ زینہ بزینہ بات اوپر کی جانب جائے. حیران و پریشان ہے دنیا, سارا سال سے وہ امت جو ان دین فروشوں سے یہ سن کے ڈر چکی ہے کہ خدا کتنا غضبناک ہے اور خدا کتنا جلال والا ہے, اور ڈری ہوئی امت اس منظر کو دیکھنے کے اشتیاق میں دوڑی دوڑی امام بارگاہوں تک آ گئی ہے کہ حسین خطا کاروں کی پیشانی پر ماں کا رومال کیسے پڑا. عجیب چاند نمودار ہوا ہے محرم الحرام کا, عجیب فیصلہ کن چاند, جس چاند نے نمودار ہوتے ساتھ انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر اسے یہ سوچنے پہ مجبور کیا ہے کہ دنیا والوں جو زندگی بنام اسلام گزار رہے ہو ایک بار اس پر انالیسس تو کرو کہ کیا وہ اسلام ہے بھی کہ نہیں. بھائی محرم گالیاں نکال کے نہیں پڑھے جاتے ہیں, محرم بات کر کے پڑھے جاتے ہیں. آپ کو مولا کا واسطہ, آپ محنت کیجئے. آج پہلا دن ہے اور آپ لوگ گھبرانے لگ گئے ہیں. میں جملہ بدل کر کہہ رہا ہوں, آپ لوگ ایسے گھبرائیں گے تو میں کل سے ان سے چھٹی مانگ لوں گا. میرے بعد میرے محترم پڑھنے والے ہیں, مجھے یہاں پر آ کر اپنا سفر بھی ضائع نہیں کرنا اور آپ کا وقت بھی برباد نہیں کرنا, اور آپ کے وقت اور سفر سے زیادہ میرا زور اپنی محنت پہ لگا ہے, مجھے وہ بھی برباد نہیں کرنی. آپ ایسے گھبرائیں گے تو بات نہیں ہوگی. میں جملہ بدل رہا ہوں, مجھے اپنے چہرے کے تاثرات سے بتائیے کہ آپ لوگ امام حسین کے اس مہمان کو ویلکم کیسے کرنے والے ہیں. ایک جملہ میں نے کہا ہے کہ کم از کم یہ کیسا چاند ہے جس نے آنے کے بعد دنیا کو جھنجھوڑ کے رکھا ہے اور دنیا کو یہ آڈٹ کرنے کا موقع دیا ہے کہ وہ جس زندگی کو بنام اسلام گزار رہے ہیں, آیا دیکھیں کہ وہ زندگی اسلام پہ چل بھی رہی ہے کہ نہیں چل رہی. ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جو پیچھے رہ گئے. میں جملہ آپ کہہ رہا ہوں اور ہر بندے سے پھر مطالبہ نہیں, اشرے کا سمجھیے پہلا جملہ توحید ختم اور بات شروع. لیکن اب ممبر پہ کہہ رہا ہوں کم سے کم وہ ہاتھ اٹھے جسے پتا ہے کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے. جو چلتا پھرتا جگہ لائٹنگ دیکھ کے غصہ ہے اس سے بات ہی نہیں, جسے پتا ہے نا وہ کیوں آیا ہے, بات اس سے کر اور جملہ بدل نہ. خدا کی قسم بول پڑتے تو کبھی یہ جملہ نہ کہتا, اب بولنا پڑا. رکھ میرے سر پہ قرآن, یہ کیسا چاند نمودار ہوا ہے جس سے پہلے یہ فیصلہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس سرزمین پر یزیدی کتنے رہتے ہیں. آیا ہی نہیں وہ بندہ, یہ جوانی سلامت رہے, یہ ہاتھ سلامت رہے, یہ اب پتہ چلا نا ہم چلنے میں کھڑے ہیں. وہ پیچھے والے دونوں ہاتھ اٹھا کے مل کے نعرے حیدری. پہلا جملہ عشرے کا مزہ آ رہا ہے, پہلا عشرہ جملے کا پڑھا میرے ساتھ, یہ بھائی سلامت رہے. اچھا پڑھ دوں اور جملہ, بات اور اوپر جانے دوں. لو بھائی میرا امام حسین کے ممبر پہ ہاتھ ہے, وقت کم ہے میں بھی باتیں کم کرتا ہوں. میرا امام حسین کے ممبر پہ ہاتھ ہے کہ جبل علی کے پاس عسکری نے اگر زندگی میں اس سے پہلے کہا ہے تو امام حسین علیہ السلام کے شہر کربلا مولا میں کہا ہے یا علی کے پاس عسکری اس سال کے عشروں کا آغاز اس جملے سے کر رہا ہے
ابتدا ہوئی ہے. اب مجھے تنہا نہ کر دینا. مجھے اپنی زندگی سے یہ جملہ ڈھیر پیارا ہے. میں بھی نہیں جانتا کہ کربلا کہنے کے بعد میں رک کیوں گیا تھا. میں یہ بھی نہیں جانتا کہ پھر آج سائیوان میں پڑھ کیوں رہا ہوں. یہ کیسا چاند ہے جس کے نمودار ہونے سے پہلے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ اس سرزمین پہ یزیدی کتنے رہتے ہیں اور حسینی کتنے رہتے ہیں. لیکن یہ واحد چاند ہے جس کی پہلی جھلک نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ یاد رکھیں دنیا والے, اتنے لوگ تو یزید کے پیچھے جینا نہیں چاہتے جتنے حسین کے نام پہ. زبان سے بولنے میں بندہ جسے حسین بادشاہ کی اماں نے زبان دی. اور پیچھے بیٹھے ہو دونوں ہاتھ اٹھا کے مل کے بولو حیدر حیدر. کسی کمیونٹی کے لیے گئے, کسی مذہب کے لیے, فرقے کے لیے بات ہی نہیں کرنی. میں نے تو پہلے آتے ساتھ کہا ہے کہ میری پہلی مجلس میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ نان شیعہ بردرز کو ساتھ ملایا جائے. اگر کوئی ایک میرا سنی بھائی آیا تو کل 10 کو ساتھ لے کر آئے. کم از کم اسے ایسے اطمینان دے کر بھیجوں کہ وہ دوسروں کو جائے اور جا کر بلا کے لائے اور انہیں بتائے کہ حسین کس بادشاہ کا نام. اب وہ دور نہیں رہا, وہ زمانہ پرانا ہو گیا جب لوگ ایک دوسرے سے اس کا مذہب پوچھا کرتے تھے کہ بتا تیرا مذہب کیا ہے اور بتا تیرا مذہب کیا ہے. اب تو سوچ میں بھی نہیں, مجھے نہیں یاد پڑتا, بس سوچ ہی نہیں آتی کہ اب کوئی کسی سے پوچھتا ہو تو شیعہ ہے کہ سنی, تو مسلمان ہے کہ تو نان مسلم ہے, تیرا مذہب کیا ہے, تیرا فرقہ کیا ہے, تیری برادری کیا ہے, تیرا عقیدہ. نام کو بھی یہ مذہب پیچھے. اب رفتار بڑھا رہا ہوں, اب چھڑانے میں تھوڑی سی محنت کرے. وہ زمانے گزر گئے 2026 کے میرے سامنے بیٹھے ہوئے شیعہ سنی سلجھے ہوئے طبقے کے جوان بھائیوں. اب تو نام کو بھی شیعہ سنی پیچھے رہ گئے. اب کوئی نہیں پوچھتا تو شیعہ ہے کہ سنی. اب بندے کے کام بتا دیتے ہیں یزیدی کون ہے, حسینی کون ہے. اب بندے کا چال چلن بتا دیتا ہے یزیدی کون ہے, حسینی کون ہے. چال چلن کو چھوڑ بندوں کی باتیں, میرے بھیا بیٹھنا مت جب تک میں جملہ پورا نہ کہوں. اب بندوں کے چال چلن کیا, بندوں کی باتیں بتا دیتی ہیں کس کے دل میں یزید کا محبت, کس کے دل میں حسین کا عشق. اب بندوں کی باتیں چھوڑ کے بندوں کے فیس ایکسپریشنز بتا دیتے ہیں. کل رات محرم کا چاند چڑھا ہے, میں بتا ہی نہیں سکتا کتنے بندوں کے چہروں سے میں نے اندازہ لگایا ہے اس کے اندر یزید ہے, اس کے اندر حسین ہے. خدا کی قسم اب یہ بات مشکل ہی نہیں رہ گئی کہ یزیدی, یہ بات مشکل ہی نہیں رہ گئی پیر وقار بادشاہ کے حسینی کون ہے. نہ یزیدی اپنے آپ کو اندر سے چھپا سکتے ہیں, نہ حسینیوں کو چھپانے کی ضرورت ہے. زندگی دونوں گزار, میں اور تو نہیں کہتا, میں کم از کم 2025 ایک سال کی ہسٹری آپ کو اس جملے میں سنا رہا ہوں, ایک سال کی تاریخ اس جملے میں. ارے زندگی یزیدی بھی گزار رہی ہے, زندگی حسینی بھی گزار رہی ہے, لیکن دونوں کے گزارنے میں فرق ہے. اور فرق یہ ہے بابا جی کہ کم از کم پچھلا 2025 کا پورا سال ترلائی سے لے کر گرگٹ تک یزیدیت زور لگاتی رہی ہے یہ ثابت کرنے میں کہ حسینی کتنے گھٹ گئے ہیں. محرم کی پہلی تاریخ کو حسین نے بتایا اتنے بڑھ گئے. محرم کی اگر صاحب تک میری آواز آ رہی ہے کل ایک ممبر پہ چاہتے ہو, دوسرا اس ہال کے بیچ میں یلو لائٹ ہو, روشنی کی کمی ہے. ایک یلو لائٹ اور ایک ممبر کی چادر, یہ دو میری ذاتی طور پہ آپ کے سامنے گزارشات ہیں. سنیے جناب, سنیے 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 سنیے. باہر ہے ممبر پہ, باقی ہے ایک چادر اور ایک لائٹ, یہ میں بذات خود گزارش کر رہا ہوں. زمانے گزر گئے, پوچھتا ہی نہیں کوئی کسی ایک دوسرے سے کہ تو شیعہ ہے کہ سنی. تم لوگوں کو واقعی ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہیں آیا کہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے. وقت خدا کی قسم ختم ہو گیا. تم لوگوں نے ایک بار بھی نہیں سوچا کتنی تیزی سے تم لوگوں نے یہ تقسیم کی ہے. جوان نسل تو تمہیں اشارہ تک بھی یہ پتہ نہیں لگنے دیا کہ وہ دین جس کا پیغام ہی محبت تھا, اس دین اسلام میں خون ریزی کی ابتدا کس نے کی.
کے بعد عسکری 15 منٹ بعد تو اپنی گاڑی میں بیٹھ کے شوٹر نکل گیا لاہور کی جانب. اطہر صاحب پیچھے سے بچنے ہیں آپ کے جوان, پیچھے سے بچنی ہے ان کی یونیورسٹیز جہاں پہ مارکسزم والوں نے, جہاں کارل مارکس کو پڑھنے والوں نے, جہاں پر سوشلسٹ طبقے نے, جہاں کمیونسٹ طبقے نے, جہاں معذرت کے ساتھ ایتھسٹ طبقے نے, جب ان جوانوں کو کہنا ہے کہ تم کہا ہے کہ مسلمانوں سے بڑا دہشت گردی کوئی نہیں, پھر انہیں چپ لگیں گے. یہ اتنے سارے جو جوان میرے سامنے پڑھے لکھے بیٹھے ہوں, مجھے اتنا تو بتاؤ کہ جس وقت کالجز میں, ڈگریز میں جب بڑے بڑے لبرل کمیونٹیز کے جوان لڑکے آپ لوگوں کو بولتے ہیں کہ تم مسلمانوں سے بڑا دہشت گردی کوئی نہیں, پھر آپ لاجواب کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں نہیں ہوتا آپ لوگوں کے پاس جواب؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بھینک بھی نہیں پڑھنے دی گئی. آپ لوگوں کو پتہ تک نہیں چلنے دیا گیا کہ وہ مذہب جس کا نام, وہ دین جس کا نام اسلام تھا, جو دنیا کا پیسفل مذہب تھا, اس میں وائلنس کس نے کریٹ کیا, اس میں خون ریزی کی ابتدا کس نے کی, کون ایسا خونخوار تھا جس نے اس چیز کی ابتدا اور بنیاد رکھی؟ میں منت کر رہا ہوں, منت کا مسلمانوں کی بدنامی ہو تو شیعوں کی الگ نہیں, سنیوں کی ایک گھر والی بات ہے, یہ منت ہے. میں اپنے نان شیعہ بردرز سے کہتا ہوں میرے بھائیوں یہ 10 دن ہے ہمارے پاس, ہمیں خدمت کا موقع دو, امام حسین کے دروازے پر آؤ, شیعہ سنی سر جوڑ کر اپنی عزت بچانے کا سوچتے ہیں. مہربانی کریا جے, میں پڑھ کے ان جاواں گا تو پتہ بھی نہیں لگیا کرنا, مہربانی میرے نال ایک کرنی نے, جے میں ایک گل جے تواڈے فائدے دی کر لواں چنگی بری داد چھڈ کے تے شاعری چھڈ کے تے اس تے میرے اگے چپ کر کے نہ نبھانا, کون مولا دا واسطہ ہے. میری آپ نے حوصلہ افزائی کرنی ہے کم از کم اپنی آنے والی نسل کے لیے کہ وہ کم از کم ممبر سے ایسا کنٹینٹ سننے کی عادی ہو جائے اور پڑھنے والے میں حوصلہ ہو جائے کہ وہ کم از کم ان سکینڈلز پہ بھی بات کر سکے, ان پروپیگنڈاز پہ بھی بات کر سکے. میرے بھائیوں ہوا کیا ہے, بلڈنگ کیوں نہیں پڑھنے دی گئی؟ آئیے ذرا 10 دن ہمارے پاس ہے, ہم اسی اسلام کو آڈٹ کرتے ہیں, اسی اسلام کے انالیسس کرتے ہیں ہوا کیا ہے. اور جب ہم لوگ اسلام کی ہسٹری کو کھول کے دیکھتے ہیں, ہمیں اسلام کی ہسٹری میں 2 چہرے نظر آتے ہیں, دونوں کی پیشوانی پہ اسلام لکھا ہوا ہے. ایک کا لشکر یہاں کھڑا ہے, دوسرے کا لشکر یہاں کھڑا ہے. 1400 سال سے دنیا کے ساتھ ہی کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ ہم قاتل کے بھی ساتھ ہیں, ہم مقتول کے بھی ساتھ ہیں, ہم مارنے والے کے بھی ساتھ ہیں, جو مر گیا ہم, جو شہید کیا گیا ہم اس کے بھی ساتھ ہیں. نہیں چلتا اب ایسے. 2026 کا معاشرہ ہے, ہر ہاتھ میں موبائل ہے, ہر جوان سوشل میڈیا کا یوزر ہے. زمانے وہ گزر گئے جب حسین بھی رضی اللہ اور یزید بھی رضی اللہ. اب ایسا نہیں ہو سکتا, اب فیصلہ کرنا پڑے گا وہ اسلام کون ہے جس کی پہچان دہشت گردی سے ہوتی ہے, اور وہ دین اسلام کون سا ہے جو ضرب کھا کے قاتل کو شربت پلاتا ہے. وہ اسلام کون سا ہے جسے دیکھ کر لوگ ٹیررزم کا نام دیتے ہیں کہ بچے کے ہاتھ سے خون چھڑواؤ گے تو اسے سمجھ آئے گی ورنہ اس کے سفر ضائع, میری محنت ضائع. وہ اسلام پیر بکار بادشاہ کون سا ہے, وہ اسلام کون سا ہے جو راستہ روکنے والے حر کو بھی پانی پلاتا ہے, وہ اسلام کون سا ہے جو پیاسوں پہ تیر چلاتا ہے. اسلام 2 ہیں, ایک اسلام کی لوگ تعریف کرتے ہیں, دوسرے اسلام کو لوگ دہشت گردی کا دین کہتے ہیں. دہشت گردی, دہشت گردی, دہشت گردی. اطہر صاحب مجھے حکم کریں گے, پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں, آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں, مجھے یہ رانا صاحبان حکم کریں گے, مجھے کل سے چھٹی بھی دے دیں تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر میں آج یہاں پہ کھڑا ہوں اور میں نے کہا ہے نا کہ میں ہر بات اپنے دل سے اس جگہ پہ کر سکتا ہوں, یہاں مجھے پابندی نہیں, یا تو مجھے آپ کے پنڈال کے ہر بندے کے ہاتھ بلند چاہیے, یا کوئی بھی نہیں بولے گا اور کل سے اللہ اللہ خیر سے اللہ زندگی رہی تو سنگل مجالس پڑھتے رہیں گے, میں نے چھٹی چاہیے, یا ہر کوئی بولے گا یا علی عباس عسکری کو اجازت دے دیجیے گا. اسلام ہے 2, ایک اسلام وہ ہے جس پہ دہشت گردی کا الزام ہے, دوسرا اسلام وہ ہے جو دنیا کا پیسفل مذہب ہے. میں دونوں راستے تیرے سامنے رکھتا ہوں, رکھ سر پہ قرآن, پیار و محبت بانٹنے والا, دہشت گردی کا تانا سننے والا. یہ دونوں لفظ اسلام کے پیروکار اپنے بارے میں سنتے ہیں, اور میرا جوان بھائی مجلس میں آ اور سر پہ قرآن رکھ کے بتا, دہشت گرد اپنے بارے میں سن کے تو نے کم از کم سوچا تو ہوگا کہ اس پچھلے کئی عرصے میں تو نے کئی مسجدوں سے برآمد ہونے والے دہشت گرد دیکھے ہوں گے, کبھی بارگاہوں سے بھی نکلتے دیکھے,
देखें, कभी इमाम बारगाहों से भी देखें। ये मेरा जितना भाइयों का मोहल्ला बैठा है, सवाल मेरा अब तुम पे है। बातें होती हैं एक दिन के कद की, एक अशरे के कद की। मैं इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मौजूदगी, मेरे मौला जिनकी मैं रियाया हूँ, मैं उनकी मौजूदगी की कसम उठा कर कहता हूँ कि अशरा नहीं, अशरों से वजनी जुमला आ रहा है। और बात इतनी बड़ी है कि धीमी आवाज में करूं तो लुत्फ है। मेरे सामने अगर कौम बैठी हुई तो मुझे अपने होने का सबूत तो देगी। मेरे ये कैमरे और मंजर रिकॉर्ड कीजिए। आज पहली मुहर्रम है, खुदा आगे नजर बद से महफूज रखे। साहिवाल के मजमे को रिकॉर्ड कर लीजिएगा। वो हाथ पता नहीं कौन सा होगा जिसे किसी यजीद का डर होगा, वरना जिसके घर का चूल्हा हुसैन के सदके में जलता है उसे मछलियों की तरह फिर देखिएगा वो हाथ बुलंद कैसे होता है। मेरे भाइयों, आज तक तुम लोगों ने कई मस्जिदों से निकलते हुए दहशतगर्द देखे होंगे, कभी इमाम बारगाहों से भी मुमकिन ही नहीं। हुसैन बादशाह को रोने वाली बारगाहों से उसे रोने वाले बाद में दहशतगर्द निकले। जुमला पढ़ दूं जुमला? अरे हो ही नहीं सकता, क्योंकि हुसैन उस इंसान आज़म को कहते हैं जिसने अपने अज़ादारों को काले कपड़े पहनाए हैं, काले धंधे नहीं। मेरी जिंदगी से बड़ा जुमला हुसैन ने काले कपड़े पहनाए हैं, काले धंधे नहीं करना। मजलिस कोई इज्तिमा नहीं है, ये हुसैनी तहजीब का ऐलान है। ये आजादारी को रश नहीं है, ये आजादारी हमारी लगे जान है। हुसैन ने बेकस पना का गिरिया हमारी पहचान है। हम दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, हम पहचानने ही इस तारुफ से जानते हैं कि वो हुसैन के आज़ादार आ गए। आज बेचारे के पास उसकी पूरी हरामी वाली जाती है। चलो मैं भी दो शेर पढ़ के क्या करा, मैं फलाने तो छत्तियां जिन्हें इसमें वो नहीं सारी बात उठ के बोल दिया। आज़ादारी हमारी लगे जान है। अगर हमसे कोई दुश्मनी करता है तो वो इसलिए कि हम हुसैन के आशिक हैं। अगर हमें कोई अच्छा जानता है तो वो भी इसलिए कि हम हुसैन के हैं। हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, हमारा तारुफ ही, हमारी पहचान ही इसी तारुफ से होती है कि वो हुसैन के गुलशन का एक फूल है। ये जो फर्शी अदा है ना, ये हमारी जन्नत है। तो आप लोग ने कभी देखा नहीं है ना, आप लोग एक बार हमारी नजर से अरे आप लोग एक बार हमारी नजर से देखने की कोशिश तो कीजिए। ये आज़ादारियाँ, ये मजलिसें, ये मातमदारियाँ, ये नवाखानियाँ, ये जुलूस, ये काफिये, ये अलम कि काली चादरें बिछाना, ये मिंबर, ये पढ़ने वाले, ये सुनने वाले, ये छोटे छोटे कम से बच्चे जो स्याह लिबास पहन के गाँव की झोलियों में यजीद पे लानत करते हैं। पीछे वाले नाराज बैठे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सॉरी कर सकता हूँ, राजी हो जाए प्लीज। और मैं क्या करूँगा? जुमला सर्व करना चाहता हूँ, कर दूं जुमला, पढ़ दूं जुमला।
صحیح سے سنبھال لینا. میں خدا کی قسم ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو مجلسوں میں دیکھتا ہوں نا, میرا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. نئے دیوانوں کو دیکھیں. ہاں غالباً احمد الدین قاسمی کا ہے, جس کا بھی ہے. نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے. ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے. احمد مشتاق صاحب کا شعر ہے. اس وقت کے بڑے شاعر ہیں, ہیوسٹن یو ایس امریکہ میں ہوتے ہیں, پاکستان میں ہوتے ہیں, وہاں پہ ہوتے ہیں. پہلے یہاں ہوتے تھے, پھر وہاں چلے گئے. بڑے شعراء میں ان کا شمار. پاکستان کی تقسیم سے پہلے کی ان کی زندگی, بڑے لوگوں کے ساتھ وقت گزارا ہے اور خود بھی بڑے آدمی ہیں. خدا انہیں ہمیشہ اپنی جو مان رکھے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے خدا کی, میں زمین کے 3 کونوں پہ جا کے امام حسین کا ذکر کر چکا ہوں. خدا کی قسم میں نے دولت مند سے دولت مند لوگوں کے بچوں کو بھی دیکھا ہے نا, ان کے لیے کم سے بچے چیزوں کے پیچھے دوڑتے ہیں. ساہیوال 94 سے لے کر کربلا کی وشی تک ثبوت دینے کے لیے تیار ہوں. واحد یہ قوم ہے جس کے بچے ہاتھوں میں تھال اٹھا کے لوگوں کو ہاتھ نیچے نہ کرنا, تمہیں مولا کا واسطہ ہاتھ نیچے مت کرنا. یہ اس محلے والے بھی ذرا اپنے ہاتھ اٹھاؤ, ذرا اپنے ہاتھ اٹھاؤ, ذرا اپنے ہاتھ اٹھاؤ. ارے تمہارے کم سن چیزوں کے پیچھے دوڑتے ہیں, ہمارے کم سن ہاتھوں میں تشت اٹھا کے دنیا کو نیازیں کھلاتے ہیں. فیصلہ ہو گیا ہے دنیا والوں, ارے تم بیچاروں کو تو اتنی پہچان مالداری نے نہیں دی جتنی ہم فقیروں کو آزاداری نے. ہاتھ آپ بھی نیچے نہ کرنا, ہاتھ آپ بھی نیچے نہ کرنا, میں نمبر چھوڑنے والا ہوں. ارے تم بیچاروں کو تو اتنی پہچان تمہاری مالداری نے بھی نہیں دی جتنی ہم فقیروں کو حسین کی آزاداری نے دی ہے. دولت والوں کا مودت والوں سے مقابلہ اس لیے بھی نہیں بنتا کیونکہ مالداروں کو بٹورنا آتا ہے, آزاداروں کو بانٹنا آتا ہے. بندہ آ ہی نہیں سکا جس کے پاس اس کا ہاتھ پھر بھی بلند نہیں ہو سکا. مالداروں کو بٹورنا آتا ہے, حسین کے عاشقوں کو بانٹنا آتا ہے. رکھ ہمارے سر پہ قرآن, عزت حسین کی قسم ہمیں 6 ڈشوں کا ڈنر بھی کہیں پہ ملے تو ہم لوگ اس جگہ پر بھی اتنی عقیدت سے نہیں جاتے جتنی عقیدت سے ہم فقیر اس قطار میں لگتے ہیں جہاں جناب عباس کی حاضری تقسیم ہوتی ہے. شیعہ قوم کے 5 سال کے بچے کے سر پہ قرآن رکھ کے بھی پوچھ نہیں تو وہ بھی تجھے جواب دے گا, اور جواب یہی ہوگا کہ محترم فیصلہ ہو گیا. اس میں اور اس میں فرق تو بنتا ہے نا. ارے بازار کا کھانا اور ہے حسین کے دربار کا کھانا. بازار کا کھانا اور ہے. سر آپ لوگ پلیز, میں آپ لوگوں کے سامنے ریکویسٹ کر رہا ہوں, آپ لوگ اگر ایک امام حسین علیہ السلام کے ظاہر کے بندے میں ہاتھ دیکھنا چاہتے ہیں, میں بانیان کے لیے وہ اپنے لیے نہیں کہہ رہا. میں 7:30 بجے کھڑا ہو جاؤں گا, آپ جس ٹائم چاہیں آ کے جوائن کر لیں, میں آپ لوگوں کا انتظار کروں گا. لیکن بانیان کی ہمت ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ پلیز جلدی تشریف لائیے تاکہ ہم لوگ ڈیٹیل سے بات کر سکیں. مالداروں کو بٹورنا آتا ہے. حسین کے عاشقوں کو بانٹنا. میاں تمہیں کو مبارک وصال نو کی خوشی. ممبر پہ خدا کی قسم جگر پھٹ گیا. میں نے کل مجھے میسیجز آئے, میں امام حسین کے ممبر پہ ہوں, میں جو لفظ بول رہا ہوں خدا کو ساتھ مجھے میسیجز آئے کہ نیا سال چڑھ گیا اسلامی, آپ کو نیا سال کی مبارک ہو, اللہ پاک آپ کو اپنی یہ مجھے میسیجز آئے ہیں. اور میں نہیں بتا سکتا کہ میں کل رات میں کتنی بار یہ جو لفظ ابھی آپ کو سنائی ہے نا, یہ کل ایک رات کو لفظ لکھا, پھر اس کو جیسے بھی ہے وہ ریوائز کر کے آپ کے سامنے لا کے پڑھ دی ہیں. آپ تصور بھی نہیں کر سکیں گے کہ میں کتنی دیر
میری عبادت ہوتی رہی ہے فقط ان چند مصروں پہ. میاں تمہیں کو مبارک ہو سال نو کی خوشی. ہمیں تو ماہ محرم کا چاند دیکھتے ہی حسین ابن علی یاد آنے لگتے ہیں. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ممکن ہے آپ لوگ جانتے ہو میں نے بڑی بات کی ہوئی ہے. محرم کے چاند پہ میں نے ایک بار نہیں, میں نے کئی بار بات کی ہوئی ہے, اور میں نے اتنا پراسر چاند بھی کوئی نہیں دیکھا. میں ایک جملہ کہتا ہوں, اگر سائی وال کے رہنے والے سنت کو وصول کریں تو کیا یہ اچھی بات ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ محرم کا چاند صرف محرم کا چاند نہیں ہے. محرم کا چاند وہ سنہری کشتی ہے جس پہ کربلا کا سلطان اپنے عاشقوں کو دیکھنے کے لیے آتا ہے. محرم کا چاند وہ تخت سلیمان ہے جس پہ کربلا کا والی میرے سامنے پتھر بڑھ کے نہ بھگو. میں نہیں پڑھتا, میں نہیں پڑھتا. کم از کم اپنے چہرے کو ظاہر تک کر کے تیرے دل کی تکلیف ہے, درد ہے, غم ہے. ان پتھر بڑھ کے نہ بھگو میرے سامنے. تنہا لگا بس میں ماں ہے تھوڑے مجھے. زیدی صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے آج حسین کے پاس اتنے گھر ہیں, اتنی قبیلے ہیں, اتنی نیازیں ہیں اور اتنے نوکر ہیں. بغیر سے جی جملہ روک کے کہنا پڑ رہا ہے کہ میرے جتنے سفید ریش بزرگان بیٹھے ہیں میرے ہاتھ ان کے قدموں پہ ہے. ان کو محسوس ہوگا کہ آج سے 40-45 سال پہلے کی کسی مجلس میں بیٹھے ہیں. زیدی صاحب یہاں جملہ روک کے کہا کرتے تھے, فرماتے تھے سامنے کرانی آج حسین کے اتنے گھر کسی کے نہیں جتنے گھر حسین کے ہیں. کس حسین کے؟ وہ حسین جس کا عاشور کے دن کوئی گھر نہیں. میں چاہتا ہوں میں بات کروں, میں چاہتا ہوں محرم کی پہلی رات اور فیل ہوتی ہے بندے کے اندر. میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں کہ میں کیا بات آپ لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں محرم کے چاند کو لے کر. میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو اصل بتاؤں کیوں محرم کا چاند دیکھ کے آپ لوگوں کے دل ڈوب جاتے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ جہاں محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے وہاں آسمان پہ ایک فرشتہ ہے جس کے پاس حسین کا لہو بھرا کرتا ہوتا ہے. تو کرتا جس پہ تلواروں کے چاک ہیں, جس پہ اکبر کا خون ہے, جس پہ حسین کے اصغر کا خون ہے. کیا محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے؟ محرم کا چاند آپ کے دل کیوں ڈوبتے ہیں دکھ میں؟ میں بتاؤں, محرم کا چاند نمودار ہوتے ساتھ وہ فرشتہ حسین کی قمیض ہوا میں لہرا دیتا ہے. روایت کہتی ہے حسین کے لہو کی خوشبو عزادار کے مشام جاں میں اترتی ہے. اللہ کرے کہ آپ لوگ اس درد کو سمجھیں. امام حسین کے لہو کی جو مہک ہے وہ ایک عاشق کے مشام جاں میں جس وقت اس کے سینے میں اترتی ہے. میاں تمہیں کو مبارک ہو سال نو کی خوشی. ہمیں تو ماہ محرم کا چاند دیکھتے ہی حسین ابن علی یاد آنے لگتے ہیں, جو یاد آتے ہیں 6 ماہ کے علی اصغر. تو دل کے زخم سے بھی مسکرانے لگتے ہیں. میں نے میرے محترم آج دل کو جہاں شعر پڑھی ہے, میں اس شعر کے بعد ممبر چھوڑ بھی دیتا نا, یقین کریں میرے حصے کے آنسو پورے تھے. اب جملہ کہہ رہا ہوں, حسین ابن علی یاد آنے لگتے ہیں, جو یاد آتے ہیں 6 ماہ کے علی اصغر, تو دل کے زخم سے بھی مسکرانے لگتے ہیں. پڑھ دو جملہ. خیال سید سجاد کا جب آتا ہے ہماری روح پہ 100 تازی آنے لگتے ہیں. ردائے ثانی زہرا کا دھیان آتے
जख्म दिल को बहुत आजमाने लगते हैं। हम आदमी भी हैं, इंसान भी, मुसलमान भी, सब अपने आप से नजरें चुराने लगते हैं। इमाम हुसैन ने चांद रात का मसाइब है और ये कम मुहर्रम का, मैं यहाँ पे इसको छोड़ देता, बहुत कम, मैं वक्त जो पढ़ना था मैं उससे ऊपर चला गया हूँ। जहाँ मैंने मिंबर छोड़ना था वो वक्त गुजर चुका है मेरे भाइयों, राजी रहना। अगर ये मसाइब आज भी ना पढ़ूंगा तो कल के दिन के लिए ये है ही नहीं, ये मजमून है ही चांद रात के यकम मुहर्रम। वैसे कोई हुक्म करे तो मैं पढ़ देता हूँ, लेकिन मैं दूसरे बिरादरान मेरे मेहमान हैं, मैं पढ़ के उनकी कदमों के नीचे बिछाता हूँ। लेकिन इतना मैं कल ये बात उन जवान भाइयों से कर रहा हूँ जिन्होंने होश संभाला है तो वो माओ की छोड़ के मजलिस से सो रहे थे। उन घरों के बच्चे जिन्हें माँ घर में जमीन पे काली चादर बिछा के सामने तकिया रख के कहती है आओ मेरे बच्चों आज गरीब की याद में रोते हैं। मैं शिया घर में पैदा होने वालों के लिए एक रिवायत पढ़ रहा हूँ, रखिए मेरे सर पे कुरान। कूफा की रहने वाली एक औरत रिवायत कर बताता चलूं कि अज़ादार इमाम हुसैन को प्यारा कितना है। फिर आपको ये रिवायत सुनाता हूँ। इमाम हुसैन की आमद से पहले जल्दी गिरिया करना, मिंबर छोड़ना है मुझे। खुद जनाब सैयदा ने कहा था बाबा रसूल अल्लाह अभी मौला दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, बाबा ये हुसैन कैसा बच्चा है, क्यों मेरी जहरा खैर। तो मैं हर शख्स की हाय सुनना चाहता हूँ। मसाइब यकम मुहर्रम को शुरू कर दिया। जहरा क्या हुआ है, जहरा दुख में लग रही हो। बाबा मैं मर जाती हूँ। बाबा कभी कभी मुझे मेरे नूरी हिजाब से एक रोते हुए बच्चे की आवाज आती है और बाबा वो बच्चा रो रो के कह रहा होता है या उम्मा हो अनबनो के अतशान, अम्मा मैं तेरा प्यासा हुसैन हूँ, अम्मा मुझे पहचान। जी अपनी आवाजें बुलंद करो। मैंने मसाइब शुरू कर दिया। मेरी माएँ बहनें अपना गिरिया बुलंद करेंगी, खुदा हर बहन के नसीब देकर। बाबा मैं मर जाती हूँ। बाबा मुझे कभी कभी आवाज आती है या उम्मा हो अनबनो के उरियान, अम्मा मैं तेरा बेकफन हुसैन हूँ। तारीख कहती है मेरे रसूल ने मसले तनशा साहब जवाब नहीं दिया। एक दिन मेरे आका घर में दाखिल हुए तो देखा बीबी शदीद रो रही है। आका चलते चलते करीब आए, फरमाते हैं ज़हरा खैर तो है, फातिमा इतना क्यों रो रही हो। रो के फरमाती है बाबा आवाजें पहले भी आती थी, मैं सह जाती थी। बाबा जो आवाज आ जाइए बाबा आपकी ज़हरा मर गई है। पीछे वाले गिरिये में शरीक नहीं हो रहे। सैयदा आज क्या आवाज आई है और बाबा मैं माँ मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। बाबा मुझे आज मेरे नूरी पहलू से उसी रोने वाले बच्चे की आवाज फिर रही है और वो रो रो के कह रहा था या उम्मा हो अनबनो के सोहगान, अम्मा मैं तेरा पीसा हुआ बेटा। और बाबा हुसैन ऐसी बातें क्यों करता है। ज़हरा ये करबला के मैदान में मारा जाएगा, ज़हरा ये जख्मी मारा जाएगा, ज़हरा ये प्यासा मारा जाएगा, ज़हरा ये अकेला मारा जाएगा, ज़हरा ये बड़े जुल्म से मारा जाएगा। तारीख के हाथ बांध के 3 बार पूछा बाबा मेरे बच्चे को बचाएगा कौन। रसूल चुप। बाबा मेरे बच्चे को बचाएगा कौन। अब हाय करते जवान भाइयों, हाय करते हो। जवाब मैं कितनी जल्दी करूं यार, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही। तीसरी बार भी जब पूछा बाबा मेरे बच्चे को बचाएगा कौन, शाह साहब जवाब नहीं आया। मदीने की जमीन में जलजल आया। जमीन पे बैठी हाथ बांध के फरमाते के बाबा अगर ये नहीं ना बताते कि इसे बचाएगा कौन, मेरी गुर्बत का वास्ता मुझे इतना तो बताइए बाबा, फिर मेरे बेटे को रोएगा कौन। रसूल ने फरमाया ज़हरा अल्लाह एक कौम पैदा करेगा, उसके बूढ़े तेरे बूढ़ों को रोएंगे, उसके जवान तेरे जी जो मंजर बन गया। चंद लोग जो अभी भी किसी और ख्याल में बैठे हैं, मैं चाहता हूँ वो लोग शरीक हो जाए। 2 मुहर्रम का दिन किसी ने नहीं देखा, किसी को यकीन नहीं है। मैं चाहता हूँ कम से कम एक आंसू मेरा और आपका गिर जाए। तारीख कहती है कूफा की रहने वाली एक औरत, बिल्कुल यही रिवायत मुझे पढ़नी है। कूफा की रहने वाली एक औरत रिवायत करती है मैं बेवा खातून थी, मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका था, मेरे घर मेरी जवान बेटी थी, मेरे घर हर साल ज़नाना अशर मुहर्रम हराम होता था। मैं ज़ईफ़ा थी, मुझ में कुछ करने की सकत नहीं थी, मैं बस दरवाजे पे बैठ जाती थी। मैं आने वालों का सलाम करती थी, जाने वालों को तबर्रुक तक़सीम करती थी। मैं कुर्बान जाऊँ, कहती है मेरी जवान बेटी अपने हाथों से फर्श अदा बिछाती थी, मेरी जवान बेटी अपने हाथों से हुसैन की न्याज पकाती थी।
کہتی ہے 1 سال ذوالحج کے چاند میں میری جوان بیٹی کی شادی ہو گئی. کہتی ہے میری بیٹی اپنے گھر کی ہو گئی, کوفہ کی رہنے والی عورت ہے. کہتی ہے اب میں گھر میں اکیلی رہ گئی. ذوالحج کی آخری تاریخ تھی. سارا دن میں سوچتی رہی کل یہ تو محرم ہے, کل حسب معمول مستورات نے آ جانا ہے, کون لنگر نیاز پکائے گا اور کون تقسیم. میں شیعہ نہیں منتا جس بندے دی دھان نکلے. کہتی ہے مغرب کا وقت ہوا, میں اپنی چھت پہ چلی, عجیب درد ہے. کہتی ہے پریشانی کے عالم میں چھت پہ گئی اور بڑی بے بسی میں نے آسمان دیکھ کے کہا اللہ کرے اس بار محرم کا چاند نہ آئے. میری بیٹی اپنے گھر کی ہو گئی, میں اکیلی رہ جی. پیچھے والوں ساتھ میں لو, تمہیں مولا کا واسطہ, تمہیں مولا کا بہت زیادہ پڑ گیا ہوں. اللہ کرے محرم کا چاند نمودار نہ ہو. کون انتظامات کو دیکھے گا, کون لنگر نیاز پکائے گا, کون فرش عزا بچھائے گا, کون تقسیم کرے گا. وہ عورت روایت کرتی ہے میں آسمان کی طرف دیکھ کے رو بھی رہی تھی اور اپنے آپ سے باتیں بھی کر رہی تھی. کہتی ہے اچانک میں نے دیکھا آسمان پہ محرم کا چاند نمودار ہوا. کہتی ہے میں رو رو کے سوچ رہی تھی مستورات تو کل آ جائیں گی, فرش عزا کون بچھائے گا. میری عمر ایسی ہے, میں عمر کے اس حصے میں ہوں, مجھ میں اتنی شکر نہیں ہے. کل نیاز کون پکائے گا, ان کی خدمت کیسے ہوگی. نہیں آیا وہ بندہ یار جس کے پاس ہاتھ ہے, پیر وغیرہ جب وہ ماتم کیسے نہیں کرتا. کہتی ہے مجھے موت آ جاتی, میں وہ منظر نہ دیکھتی. شام کو کھڑی ہوئی تھی, روتے روتے رات کا ایک پہر گزرا, میں چاند دیکھ کے رو رہی تھی. میری ماں پہلو جملہ تمہارے سپرد کر رہا ہوں. کہتی ہے اچانک میرے دروازوں نے دق الباب سنی. کہتی ہے میں حیران تھی, آدھی رات کو میں کرتے ماتم, میرے رات آدھی رات کو گھر کون آ گیا. کہتی ہے سیڑھیاں اترتے ہوئے سوچ رہی اب میں مر جاتی, دروازہ کھول کے منظر نہ دیکھتی. اب جو میں نے دروازہ کھولا, سامنے ایک ضعیفہ تھی جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ تھا, جس کے ماتھے پہ موت کی پٹی تھی, جس کے اس جانب ایک بی بی تھی, دوسرے جانب 4 سال کی بچی تھی. میں نے ہاتھ باندھ کے کہا مجلس کل ماتم کرنا میرا بھائی. میں نے ہاتھ باندھ کے کہا مجلس کل شروع ہونی ہے, تم 1 رات پہلے کیوں آ گئی. کہتی ہے مر جاتی, جواب نہ سنتی. چھوٹی دو تو چپ رہی, جس کا ہاتھ پہلو پر تھا اس نے بڑی مشکل سے ہاتھ جدا کیا اور کانپتے ہوئے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے مومن ہم نے سنا ہے تجھے کام کرنے کے لیے مستورات کی ضرورت ہے, اور یہ میں آ گئی. میری بیٹی میرے ساتھ, میری 4 سال کی ماتم یہ میرے ساتھ میری 4 سال کی پوتی ہے. اب تو نے گھبرانا نہیں ہے, میری پوتی خود فرش عزا بچھائے گی, میری بیٹی خود لنگر نیاز پکائے گی, میں تیرے ساتھ دروازے پر بیٹھوں گی, میں خود نیاز تک سے ادر بھائی مجھے جملہ پڑھنے دیجئے گا, میں خود نیاز ممبر چھوڑ رہا ہوں آدھے منٹ میں خود. میرے بھائیوں ہاتھوں کو آزاد کرو, یہ ہاتھ بنے ہیں حسین کے ماتم کے لیے, تمہیں مولا کا واسطہ اب ماتم کرنا میرے بھائیوں. کہتی ہے تینوں میرے گھر میں آ گئی. میں 1 محرم سے 9 محرم تک سوچتی رہی, میری سمجھ میں نہیں آیا اس کی بیٹی کا حسین سے رشتہ کیا تھا جو رو رو کے حسین کی نیاز پکاتی تھی. 4 سال کی بچی لگتی کیا تھی جو رو رو کے فرش عزا بچھاتی تھی. کہتی ہے 9 محرم کی مجلس ختم ہوئی, میں چلتی چلتی ان بیبیوں کے پاس گئی. اب وہ بندہ سر نیچے کر لے, بکار شاہ ماتم نہیں کر سکتا. کہتی ہے میں نے ہاتھ باندھ کے کہا ضعیفہ تمہارا احسان اتنا بڑا ہے جو میں کبھی اتار نہیں سکتی. 1 منت اور کرتی ہوں, مجھ سے 9 دن کام کرنے کی اجرت مانگو, اور مجھ سے پیسے, جسے ماتم نہیں آتا وہ بندہ ہی بڑا. 9 دن کام کرنے کے پیسے. کہتی ہے میری زندگی ختم ہو جاتی, میں یہ سوال نہ کرتی, میں وہ جواب نہ سنتی. میں نے کہا 9 دن کام کرنے کے پیسے مانگو. اب بڑی 2 بیویاں تو چپ رہی, لیکن 4 سال کی بچی آگے بڑھی. اس نے میرے سامنے آ کے سر سے چادر اتاری, اس کے دونوں کانوں سے خون جاری تھا. اس نے ہاتھ باندھ کے کہا گھر کے کسی کونے میں اور مجھے حسین جی چھوڑ رہا ہوں ممبر, گھر کے
کونے میں حسین کو رونے کی اجازت، بغیر صدی راضی رہیے گا 10 سیکنڈ، اور مجھے گھر کے کسی کونے میں حسین کو رونے کی اجازت دے دے. کہتی ہے بچی نے بات کی مجھے غش آ گیا. ہر وہ ہاتھ اٹھے جس کی کوئی نہ کوئی دعا رکی ہوئی ہے. میں منظوری والا جملہ کہہ رہا ہوں، میرا کربلا کا یقین ہے. اگر دل میں درد ہو تو ایک ہاتھ سر پہ ہو، ایک سینے پہ ہو، اور مانگ لینا امام سے. کہتی ہے میرے حواس جگہ پہ آئی، میں نے دیکھا فجر ہونے والی تھی، کوفہ کی سرزمین، پھر فجر ہونے والی. میں نے دیکھا تینوں بیویاں چل کے دروازے کی طرف جا رہی ہیں، گھر سے باہر نکل رہی ہیں. کہتی ہے میں دوڑتے دوڑتے ان کے سامنے آئی. کہتی ہے میں نے قدم پہ ہاتھ رکھے، میں نے ہاتھ باندھ کے کہا 9 دن میرے گھر رکی ہو، میں تم کو جانتی نہیں ہوں. ایک احسان اور کرو، کل شہادت کی مجلس ہے، کل اصل رش لگنا ہے، کل اتنا بڑا انتظام ہے، اتنی بڑی ماتمداری میں اکیلے کیسے سنبھالوں گی؟ او میری بی بی مجھے معاف کیجئے نا. کہتی ہے کوفہ کی زمین میں زلزلہ آیا جب میں نے کہا مجھے چھوڑ کے مت جاؤ. کہتی ہے چھوٹی 2 بیویاں تو چپ رہی، جس کا ہاتھ پہلو پہ تھا وہ آگے بڑھی. اس نے آگے بڑھ کے کہا مومنہ اور میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتی، لیکن فجر ہونے والی ہے، اب میری مجبوری ہے اور میں نے کربلا جانا ہے، میرے اکبر نے آزان دینی ہے. آگے بڑھ کے مجھے گلے سے لگا، اور جس کا عشرہ کروا رہی ہے اس کی ماں زہرا، اور تیرے گھر تیری جی. یہ تھے ذاکر علی عباس عسکری صاحب. ذاکر علی